بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 5۔ پانچواں سیزن ہے، پانچواں ہی آج ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ پنج تن پاک کا صدقہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہے اور محبت کا پیغام بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ محبت محبت اور محبت۔ اس دنیا کی ابتدا محبت سے، اس دنیا کی انتہا محبت پر، یہ دنیا قائم محبت پر۔ تو محبت کا پیغام صوفیہ کا پیغام ہے، محبت کا پیغام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے۔ صحابہ نے محبت کا پیغام دیا، صوفیہ نے محبت کا پیغام دیا، تمام سلاسل میں محبت کا پیغام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ صوفیہ بھی، علماء بھی، قرآن بھی، حدیث بھی، صوفیہ کے اقوال بھی، سب محبت محبت اور محبت۔ محبت پر یہ دنیا قائم ہے اور اسی کا پیغام اس پروگرام میں، اس نشست میں بھی انشاءاللہ عز و جل محبت کا پیغام دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا ہے استغفار۔ تو لا الہ الا اللہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اب جب ہم اس کلمے کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے تو ہمیں معرفت حاصل ہوگی، ہمیں اللہ کی پہچان ملے گی۔ اللہ کی محبت میں ڈوب کر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی محبت ہے کیا، یہ ہمیں صوفیہ نے بتایا، یہ ہمیں علماء نے بتایا، یہ ہمیں محدثین نے بتایا، یہ ہمیں مفسرین نے بتایا، یہ ہمیں صوفیہ نے بتایا۔ تو صوفیہ نے کیا فرمایا ہے، یہ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھی ہے اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھی ہے، کہ اس کلمہ ساتھی قبراں دا، فرمان نبی دیاں خبراں دا، ہو سی فرق نہ زیراں زبراں دا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو خیر انشاءاللہ عز و جل آج محبت کی باتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رونق محفل، جن سے ہم روزانہ سیکھا کرتے ہیں اور حضرت کیا ہی اپنے دل نشین انداز سے اور دل سے جو تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں وہ جا کر محبین کے دلوں میں گھر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ قدر دان اپنی بیاض میں تمام کے تمام موتی، جو حکمت کے موتی ہیں، جو روحانیت کے موتی ہیں، جو علم کے موتی ہیں، وہ اپنی بیاض کے اندر وہ انتہائی محبت کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی جانب متوجہ ہوں گا، بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آج خیر محبت کی باتیں انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ سر دست آپ پہلے اورا کا، کیونکہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی اور کئی کالز بھی ایسی تھیں کہ جن میں اورا کے بارے میں پوچھا گیا کہ اورا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ بیان کیجئے۔ اس کے بعد ایک موہنی آپ تعلیم فرماتے ہیں، تو وہ موہنی طیبہ کیا ہے اس پر روشنی ڈالیے گا، لیکن سر دست اورا کی طرف آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور جو لوگ روحانیت کی جستجو میں ہیں، عملیات کی تلاش میں ہیں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی فکر میں ہیں، میں ان تمام کو اس خاص بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لفظ اورا، جسے اردو میں ہم نسمہ کہتے ہیں، یہ اورا کیا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے انسان سے؟ کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا احادیث میں ہے؟
کیا دوسرے مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ تو پھر یہ اورا اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ کیا اورا کا تعلق انسانی جسم سے ہے، انسان کی روح سے ہے، یا انسان کے پورے وجود سے ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اورا کی ڈیفینیشن کو جاننا پڑے گا کہ یہ اورا ہے کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا۔ اللہ رب العزت جب تجلی فرماتا ہے تو وہ تجلی نور کی صورت اختیار کرتی ہے، اور وہ جب نور اترتا ہے تو وہ روشنی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور وہی روشنی کہ جب اس کی توانائی اس روئے زمین کائنات پر پھیلتی ہے، تمام کائنات میں جو توانائی موجود ہے، جو قوتیں موجود ہیں، وہ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہیں۔ اسی ہی لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان جو کسی بھی مذہب کے گھر میں پیدا ہوا ہو وہ احسن ہے، اس وقت تک جب تک وہ اپنے سمت کا تعین نہ کر لے۔ اب وہی توانائیاں جو اس روئے زمین پر موجود ہیں، جس کو سلب اور سرایت کرتی ہے انسانی جسم کے اندر، اورا بیسیکلی ایک روشنیوں کا غلاف ہے، ایک نور کا غلاف ہے کہ جس نے انسانی وجود کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اورا ان روشنیوں کا غلاف ہے کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 7 لیئرز ہیں، یہ 7 پرت ہیں، 7 تہ ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چپکی ہوئی ہیں۔ اورا 7 تہ جو انسانی وجود سے باہر اور 7 ہی تہ جو انسانی وجود کے اندر موجود ہیں۔ ہم اورا جو ہمارے انسانی وجود سے باہر ہے، کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کا وجود ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اور وہ 7 تہ جو انسانی وجود کے اندر موجود ہے، اور اس کا انسانی وجود اور انسانی اعضاء کے ساتھ مختلف مقامات سے اس کا کنیکشن ہے، کہ جیسے انسان کے وجود کے باہر اورا 7 پرت 7 لیئرز جو ہیں، وہ بیسیکلی کیا ہیں؟ وہ فیز ہیں، یعنی مرکز توانائی ہیں۔ اور انسانی وجود کے اندر جو 7 پرت موجود ہیں وہ نیوٹرل ہیں۔ جب نیوٹرل اور فیز ملتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے، روشنی بنتی ہے، اور جب ان دونوں میں سے کوئی بھی کنیکشن جدا ہو جائے تو وہ روشن نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے 7 پرت جو ہمارے وجود سے باہر ہیں، ہم ان کو اپنے وجود کے اندر 7 پرت موجود ہیں، ان سے کنیکشن کیسے جوڑیں گے کہ جس سے ہمارا من روشن ہوگا؟ انسانی وجود کے باہر جو ایک نور کا، ایک روشنی کا جو ایک حیولہ ہے، اس کی جو برقی توانائیاں موجود ہیں، وہ انسان کو اس کے اندر کی جو لیئرز ہیں اس کا کنیکشن ہے باقاعدہ طور پہ۔ آج ہم اس کنیکشن جوڑنے کی بات کریں گے کہ ہم کس طرح توانائی کے اس کنیکشن کو جوڑ کر اپنے من کو روشن کر سکتے ہیں، اپنی روحانی قوت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر جب یہی روشنیاں جب پھیلتی ہیں تو یہ مختلف رنگوں کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ اس کے باقاعدہ طور پر نام ہیں، 7 لیئرز کے نام ہیں جو میں آج آپ کو نام تعلیم کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ اس کا کانسیپٹ، اس کا تعلق دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے۔ کہ سب سے پہلے اگر میں ہندوؤں کی بات کرتا ہوں تو ہندوؤں کی
قدیمی کتابوں کے اندر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو چکراس کا چکر ملتا ہے، پرانا کا چکر ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی 7 چکر سے منسوب اسی کو اپنے قوت کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 منفی قوت اس قدرت، اس کائنات میں، یہ وہ قوت ہے کہ اگر جس کو ہم نے مسخر کر لیا، ہم نے اس سے یعنی کہ فیض لے لیا، یعنی کہ اس سے ہم نے فائدہ اس کو تسخیر کر لیا، تو ہم ہر چیز پر غالب آ سکتے ہیں. یہ ان کے مذاہب کا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا ایسا نہیں ہے. اور وہ لوگ اس پہ باقاعدہ طور پہ ریاضت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور بڑی بڑی ان لوگوں کی وہ ریاضتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی قوتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ قوتیں روحانی نہیں کہلائیں گی، وہ کہلائیں گی استدراجی قوتیں. کیوں؟ کیونکہ نور ان کے اندر داخل ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ داخلے کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ یہ پڑھ لیں تو وہ نور ان کے اندر داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر وہ اس سے محروم رہے تو وہ استدراجی قوت ہے، یعنی کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات پہ ایک خیر کی قوت ہے، ایک شر کی قوت ہے. جب خیر نہیں ہوگا تو پھر شر ان پر غالب آئے گا، اور وہی شرری قوت ہے، وہی استدراجی قوت ہے ان کے معاون اور مددگار ہو جائیں گی. یعنی کہ ملتا ان کو بھی ہے، لیکن وہ قوتیں ان کو شر کی طرف لے جاتی ہیں. اب بت مت جو مذہب ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں لودھی ستوا. ان کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ چیپٹر ہے پورا لودھی ستوا کا، کہ جس کے معنی کہ روشنیوں کا گھر. اس پہ بھی ان لوگوں کی بڑی محنتیں ہیں. اب عیسائیوں کے اندر بھی مذہب میں، عیسائی مذہب کے اندر بھی اس کو کہتے ہیں ہالو کی شکل میں ہوتا ہے یہ، یعنی کہ ایک انتہائی باریک ایک ہیولی کی صورت میں ہوتا ہے یہ. اور ہمارے اس میں چینی طب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. چین بھی ایک قدیمی ثقافت ہے. چینی طب میں باقاعدہ اس کو کہتے ہیں تاؤمت. تاؤمت یعنی کہ روشنی اور توانائیوں کا مرکز، یعنی کہ جو توانائیاں موجود ہیں وہ انسان کے ارد گرد موجود ہیں. لیکن ہمارا ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت احسن طریقے سے بنایا، اور اللہ رب العزت نے جب بہت احسن طریقے سے بنایا تو اس میں کچھ امانتیں بھی رکھی، اور اس امانت کے محافظ بھی موجود ہیں. تو ہمارے روحانیت میں یہ ایک نور کا حالہ ہے، کہ وہی نور کا حالہ کہ جو رب کی تجلی ہے، کہ جب اتری تو نور کی صورت اختیار کی، اور وہی نور اترا تو روشنی کی صورت اختیار کی، اور وہی روشنیاں کہ جس نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اورا، جو 7 لیئرز ہیں، یہ ہمارے انسانی وجود سے کس مقام پر ہیں، کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس متعلق صوفیہ فرماتے ہیں کہ 6 انچ سے لے کے 9 انچ کے فاصلے تک یہ اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اس کی لیئرز کی. یہ کوٹنگ ہے باقاعدہ، ایک پہ ایک لیئر، ایک پہ ایک لیئر، ایک پہ ایک لیئر. سب سے پہلی لیئر جو اس کی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایتھرک ہے. ایتھرک کے معنی ہوتے ہیں بالکل لطیف، بالکل باریک، کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے. اس پہلی لیئر کو کہتے ہیں نسمہ لطیف، یعنی کہ بالکل باریک لیئر. اچھا، یہ جو بالکل باریک لیئر ہے یہ سر کے قریب اور سب سے اوپر والے حصے کو متاثر کرتی ہے. متاثر کیسے کرے گی؟ اگر آپ کی یہ لیئر کمزور ہے تو آپ کی جسمانی صحت کمزور ہوگی، آپ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، آپ شر میں مبتلا ہوں گے. اگر یہی لیئرز آپ کی اسٹرانگ ہوئی، مضبوط ہوئی، تو آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کی روحانی صحت بھی اچھی ہوگی. سب سے پہلی لیئر کو کہتے ہیں ایتھرک لیئر، اور دوسری ہے ایسٹرل اورا. ایسٹرل اورا یعنی کہ روحانی اورا. اچھا، یہ پیشانی کے قریب اس کا بڑا تعلق ہے، اس کا تعلق پیشانی کے قریب ہے،
کہ یہ اس کو اپنے دائرہ حصار میں رکھتی ہے۔ اب تیسرا اورا جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیلسٹرل اورا، یعنی کہ اردو میں کہیں تو آسمانی نسمہ۔ آسمانی جس کا ہوتا ہے یہ ہے گلے کے قریب۔ اس کا اثر انسان کے گلے کے قریب سب سے زیادہ یہ توانائیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ تیسرا اورا ہے۔ اچھا، چوتھا اورا جو ہے اس کو کہتے ہیں مائنڈ ہیلو، HALO، یعنی کہ ذہنی قوت نسمہ۔ اچھا، یہ جو مائنڈ ہیلو ہے نا یہ دماغ کے قریب ہوتا ہے۔ پانچواں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ہارٹ ویوز ہولا، ہارٹ ویوز اورا، یعنی قلبی نسمہ، یہ قلب کے قریب ہوتا ہے۔ چھٹا جو ہے اس کو کہتے ہیں سیکرل اورا، یعنی کہ مقدس اورا۔ اور یہ جو مقدس اورا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ سینے کے قریب زیادہ اپنی توانائیاں رکھتا ہے۔ اور ساتواں جو اورا ہے اس کو کہتے ہیں گراؤنڈنگ روٹس اورا، یعنی کہ خاکی جڑ جو انسانی روح زمین پر موجود ہے۔ اچھا، یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ریڑھ کے ہڈی کے نچلے حصے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اب یہ 7 اورا تو موجود ہیں، ہم اس کے نام بھی جان گئے۔ ہم یہ بھی جان گئے کہ ہمارے جسم کے کس عادت پہ یہ سب سے زیادہ قریب یہ قوتیں موجود ہیں۔ اب ہمارے اپنے اندر جو 7 لیئرز موجود ہیں ان کا تعلق کیسے اس سے جڑے گا؟ میں اب آپ کو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لے کے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز نور ہے۔ سبحان اللہ، نماز نور ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، نماز کی حالت میں آتے ہیں، آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نماز کی حالت میں داخل ہوتے ہو تو آپ اپنے اورا جو ہوتا ہے نا اس لیئرز کو اسٹرانگ اور مضبوط کرتے ہو کہ جس کا تعلق انسانی قلب سے ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے 7 کی 7 لیئرز کو اسٹرانگ اور مضبوط کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ نماز ہی ایک وہ حالت ہے کہ جس میں نیوٹرل اور فیس کنیکٹ ہوتے ہیں اور جڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو کے اندر نماز کی ایک تعلیم کیا تھا، نماز کے بارے میں پوری میں نے ایک تفصیل بتائی تھی کہ نماز ہم کس طرح ادا کریں کہ جس سے ہمارے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ میرے اس پہ نشست دیکھ سکتے ہو۔ اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس ویڈیو نشست میں بات کی تھی نماز کے متعلق، لیکن یہی جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک پرسکون ایک حالت میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو وہ بتا دوں کہ جو 7 خزانے انسان کے اندر موجود ہیں، 7 لیئرز جو ظاہری ہیں اور 7 لیئرز جو باطنی ہیں۔ جو باطنی ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں، ان کا تعلق ہے لطائف سے، لطائف سطح، یعنی کہ 7 لطائف، 7 لطائف، لطائف 6 6 ہوتا ہے۔ لطائف سطح 6 ہوتے ہیں، 7 لطائف خفی الاخفی بھی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں 7 پھر 7 ہوگا۔ جی۔ سب سے پہلا لطیفہ ہے نفس، دوسرا لطیفہ ہے قلب، تیسرا لطیفہ ہے روح، پھر ہے لطیفہ سر، پھر ہے لطیفہ نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفی اور خفی الاخفی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 7 ہمارے اندر موجود ہے اور یہ 7 قوتیں باہر موجود ہیں۔ انسان جب تزکیہ نفس کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ انہی لطائف کو بیدار کرتا ہے۔ اور لطائف کب بیدار ہوتے ہیں؟ کہ جب باہر کی 7 لیئر کا کنیکشن اندر کی 7 لیئر سے جڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ آپ مراقبہ کرو۔
آپ تزکیہ نفس کرو. سبحان اللہ. ارتکاز توجہ. ارتکاز توجہ اس کی اہمیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 7 لیئر جو میں نے بتائیں نام باہر کے اور 7 اندر کے جو ہمارے اندر لطائف موجود ہیں. سبحان اللہ. اچھا لطائف میں بڑا اختلاف بھی موجود ہے. جی اسی لیے آپ 6 اور 7 فرما رہے ہیں نا ہاں کہ 6 اور کوئی 7. کسی سلاسل میں 6 کہتے ہیں, کسی سلاسل میں 7 کہتے ہیں, کسی سلاسل میں 9 کہتے ہیں. صحیح. بالکل بالکل. وہ رادیہ اور مردیہ کو بھی لیتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مختلف خانوادوں میں مختلف اس کے وہ اور باقاعدہ ریاضت ہیں اس پہ. جیسے مشاہدات ویسے بیانات. جیسے بیانات, جیسے جس کا جو مشاہدہ ہوا اس نے اس کو صورت میں اس کو بیان کر دیا. اب شاہ صاحب جو اندر ہیں لطائف اس کے بھی رنگ ہیں اور جو باہر لیئرز ہیں اس کے بھی رنگ ہیں. رنگ بھی ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اس کے بھی رنگ موجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اورا ہے اور اس کا تعلق ہمارے جسم سے, ہماری روحانیت سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. اچھا صرف ہم سے نہیں, اس کا کانسیپٹ ہر مذاہب میں آپ کو ملے گا. اگر آپ کے ذہن میں اورا کے متعلق کوئی سوالات آتے رہیں تو لوگوں کی نمائندگی کے لیے بہترین ہوگا وہ ثابت. سبحان اللہ. میرے ذہن میں جو سوال ادھر آتا ہے ادھر جواب آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیں کہ جب مرید, جب سالک اپنے سلوک کے رستے پر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو کیا حکم ہوتا ہے؟ کیا حکم؟ پاکیزگی اختیار کرنا, تقوی اختیار کرنا. صحیح. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور وہ کہ ہدی للمتقین الذین, کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے نا, جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی. بالکل. ہدایت کس کے لیے ہے؟ کہ جو تقوی اختیار کرے گا. سبحان. وہ بارہا قرآن میں مختلف آیتوں میں مختلف مقامات پہ کہہ رہا ہے اور تقوی اختیار کرو, صبر کرو, تقوی اختیار کرو. کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اس لیے تاکہ تمہیں ہدایت ملے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر شریعت کے احکامات آتے ہیں, پھر تزکیہ نفس آتا ہے, پھر یہاں سے منزل انسان کی شروع ہوتی ہے. اب جو 7 لیئرز ہمارے وجود سے باہر ہیں ہم ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں. تو اندر کیسے جھانکیں گے بھائی؟ توانائی, نور, روشنی, تجلی الہی کہاں سے آئیں گی؟ رحمت, برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ عرش عظیم سے ہی ہوتا ہے نا. تجلیات الہی کا ظہور وہ مرکز کیا ہے؟ تجلیات الہی کا مرکز کیا ہے؟ جتنی بھی توانائیاں اس روئے زمین پر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں ہر دن ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوتا ہے, حدیث میں ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہی تجلیاں, وہی روشنیاں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اس سے غافل ہیں. تو اس کی ابتدا ہم اورا کو سمجھ تو گئے کہ جناب بہت ہی اگرچہ دقیق گفتگو تھی کہ مطلب تھوڑا سا سمجھنے والی گفتگو ہے. جو سمجھ جائے اس کو ابتدا کہاں سے کرے گا؟ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس یہ اہم ہے, اہم جز ہے یہ. حضور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں مطلب ان چیزوں کو سمجھنے کا فائدہ ابتدا تو ہم نے تزکیہ نفس سے کر لی. اس کے بعد ہم نے کیا سٹیپس ہیں کہ ان کو سمجھنے سے ہماری ذات کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھنے سے آپ کی ذات کو کیا فائدہ؟ آپ کی پوری زندگی بدل رہی ہے. آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ آپ ان روشنیوں کو نہیں سمجھتے. صحیح. ہم جس چیز کو سمجھ لیتے ہیں نا اس کو آسانی کے ساتھ حل کر لیتے ہیں. تزکیہ نفس کے بعد ہمیں ارتکاز توجہ کے ذریعے ان روشنیوں کو محسوس سر کرنا ڈاٹ ہوگا. کی پریکٹس کیا ہے؟ کیا ہے ڈاٹ کی پریکٹس یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہے نا. مطلب ارتکاز توجہ اور ڈاٹ کی پریکٹس یہ اس کی ابتدا ہے. ابتدا ہے. اس سے آپ کے جو 7 لیئرز ہیں نا یہ ساری اسٹرانگ ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں.
کوئی منفی توانائی، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے وجود پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اس کو بزرگ باقاعدہ دائرہ حصار بھی کہتے ہیں. دائرہ حصار. دائرہ حصار بھی ہے یہ بیضوی شکل میں ہے، بیضوی انڈے کی شکل میں. انڈے کی شکل میں. اچھا بعض مذاہب کے اندر کہتے ہیں وہ رنگ کی صورت میں ہے، کہ جیسے ایک انسان کھڑا ہوا اوپر سے رنگ اتر رہے ساتھ، اس کو اس سے بھی تشبیہ دیتے ہیں. صحیح. کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک انسان کو آپ کھڑا کر رہے ہیں، ایک رنگ یہاں پر آ رہا ہے، 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 7 رنگس موجود ہوتے ہیں. صحیح. لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ بیضوی شکل. حقیقت وہ بیضوی شکل. بیضوی شکل ہے. پرت جیسے آپ نے پیاز دیکھی ہے، صحیح. ایک پہ ایک تہ ہوتی ہے. صحیح. ایک تہ ہٹاؤ دوسری پرت ہوگی، دوسری ہٹاؤ تیسری ہوگی. مطلب بیضوی، اس میں آنکھ بھی بیضوی ہے، تو اس میں کوئی راز ہیں. بالکل. آنکھ گول بھی ہو سکتی تھی. گول بھی ہو سکتی ہے، جبکہ جناتوں کی گول ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے آپ نے دیکھا نا، کوئی کنچے ہوتے ہیں، گولی ہوتی ہے، گول بالکل بالکل گول. بالکل گول. ان کی پلکیں نہیں ہوتی. پلکیں نہیں ہوتی. ہاں. سبحان اللہ. تو خیر ہمارا ٹاپک اب دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن اس کو سمجھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سوال کیا تھا. اچھا میرے خیال سے تاک ہیلنگ لیکچر میں بھی اورا کا ذکر کیا ہے میں نے نا، اس میں بھی بتایا میں نے، تاک ہیلنگ میں بھی بتایا اورا کا. اچھا اس میں اس سے زیادہ ڈیٹیل بیان، کیونکہ اس وقت تو پورا 1-1.5 گھنٹے ہوتا ہے ہمارے پاس. صحیح. مطلب یہ جو علم ہے یہ خواص کا علم ہے، خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. تو وہ یہ خواص کی جو گفتگو ہے یہ عوام کو کہاں سے ابتدا کرنا مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ہم ایک ایسے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں، ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہم سب کو بتاتے ہیں، لیکن جو اپنے مقصد کا لیتا ہے نا وہ اس میں سے لیتا رہتا ہے. اگر ہم یہی سوچ کے بیان نہ کریں کہ خاص کی گل ہے تو عام تو محروم ہے ہی، خاص بھی محروم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مطلب اس میں جو قدردان ہے وہ قدر کرتے ہوئے وہ ہر شخص اپنے مطلب کی چیز نکال لیتا ہے. یعنی کہ جو طلب رکھتا ہے نا وہ سچی طلب پا لیتا ہے. سبحان اللہ. کئی ایسے ہیں کہ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت نے وظیفہ کس منٹ میں بتایا وہ مل جائے بس. اور لوگ باقاعدہ طور پہ کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے اس منٹ پہ، اس سیکنڈ پہ یہ وظیفہ شروع ہوا ہے. ہاں باقی ویڈیو چھوڑو، صرف یہ اٹھاؤ اور چلتے بڑھو، اپنا کام دیکھو. لیکن پوری نشست کمال کی ہوتی ہے اگر بندہ سمجھ لے تو. کیونکہ ابتدا سے انتہا جب تک اس کے لوازمات نہیں سمجھے تو وہ. اچھا آپ چاہے ذکر کرو، آپ چاہے چلے کرو، آپ چاہے عملیات کرو، اس میں سب سے اہم کردار اورا کا ہوتا ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. سب سے اہم کردار اورا کا ہے. اورا کا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو اورا ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے. سبحان اللہ. دوسروں کے بنسبت جو کلمہ طیبہ کا ورد رکھتے ہیں، جو مسلم ہیں، ان کا اورا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے دوسروں کی نسبت. اس لیے آپ یہ دیکھیں باہر ممالکوں میں سب سے زیادہ متاثر لوگ کون ہوتے ہیں؟ شیاطین کے ستائے ہوئے. صحیح. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ بھائی انسان جب مرتا ہے تو ہمارے یہاں حکم ہے کہ اس کو اس طرح سے تدفین کرو جیسے تدفین کرنے کا حکم ہے. صحیح. اس کو غسل دو، غسل دے کے نماز جنازہ پڑھو، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں اتارو اور مٹی پڑھ کے ڈال دو. صحیح. اور قبر بند کر دو اور اس پہ فاتحہ پڑھو. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہم حمزات کہتے ہیں، وہ ہماری قبر میں ہی دفن ہو جاتا ہے. وہ باہر لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ باہر لوگوں کو نقصان نہیں اس لیے یہاں پہ یہ چیزیں کم ہیں بنسبت
دوسری جگہوں پہ جہاں پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کے ہمزاد بھٹک جاتے ہیں. اب کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کوئی ڈوب کر مر گیا, کوئی کود کے مر گیا, کسی نے خودکشی کر لی غیر مذاہب میں. جی. اب جب ان کا ہمزاد جو ہوگا پھر اس کے بھی وہی کریکٹر وہی اعمال ہوگا جو اس شخص کا تھا. پھر وہ اسی طریقے سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور جن کے اورے مضبوط ہوتے ہیں, جن میں ذکر الہی موجود ہوتا ہے, ان کو یہ ٹس سے مس بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ڈاٹ کی پریکٹس اور ڈاٹ کی پریکٹس میں ان چیزوں کو سمجھا جائے تو ہماری روحانیت, اگر دیکھا جائے ہمارے اس روحانی سفر کا آغاز ہی ڈاٹ کی پریکٹس ہے. آج سے 5 سال پہلے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اس کا آغاز ہی اس سے کیا تھا. ڈاٹ کی پریکٹس سے. کیوں؟ کیونکہ اسی میں سب کچھ موجود ہے. اس نقطے میں ہی سب ہے. ہاں, تمام آپ نے ساری مشاہدات. زندگی نقطہ ہی نہیں دیکھنا, نقطہ تو صرف آغاز ہے. وہ نقطہ اس کے اندر کیا ہے, وہ 5 سال ہو گئے لوگوں کو پریکٹس کرتے ہوئے. بالکل پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو حضور اورا کو ماشاءاللہ آج آپ نے بڑے اچھے انداز سے, بہترین انداز سے ڈیفائن کیا ہے, اور جو اچھا, سمجھنے اس والے کی ہیں. باقاعدہ طور پہ ہمارے بزرگوں میں, ہمارے سلاسل میں جو 7 اورا ہے نا, اس سے پھر منسوب 7 اسما بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے وہ اورا اسٹرانگ ہوتا ہے. ہاں, سبحان اللہ. کیا 7 لیئرز کے لیے باقاعدہ 7 اسما ہیں. ہاں, 7 اسما ہیں, اور 7 ذکر اور ہیں. 7 کی تعداد الگ الگ ہے, اور 7 کے فائدے 7 کے ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سب سے پہلے کون سا اسما دیا جاتا ہے, اسم دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے کہ تمہارے سب سے پہلے اورا کو اسٹرانگ و مضبوط کرے. پھر دوسرا اسم تعلیم کیا جاتا ہے. اس کا پورا 7 کا 7 نصاب ہے. 7 نصاب ہیں. ہاں, اور اگر صرف اور صرف اسما, جو 7 اسما ہیں, جو 7 اورا سے جو تعلق کنیکشن ہے جس کا, اگر اسی کو انسان مکمل طور پہ پورا نصاب کرتا ہے نا تو اس کو 7 سال لگتے ہیں. شاہ صاحب 7 سال میں 7 نصاب لگتے ہیں. جی, اتنی محنت کرنے والے آج کل ہوں تو سبحان اللہ. آج کے لوگ میں تو بولتے ہیں حضرت یہ بتائیں کہ آج ہوا کل ختم, کام ہو گیا. جی, ہفتے بعد ہی ہاں, 40 دن بھی بھاری لگتے ہیں. اور بتاتے ہیں 40 دن کر لیا, دکھا کچھ بھی نہیں. ہاں, ایک عمل میں نے 7 سال کیا تھا تب جا کے پورا ہوا تھا, وہ بھی ہفت ہیکل کا. ہفت ہیکل. ہاں, سبحان اللہ. 1 سال میں 1 ہیکل کمپلیٹ کیا تھا. سبحان اللہ تو سبحان اسی اللہ. طریقے سے 7 اسما پڑھے جاتے ہیں 1 سال تک. 1 سال میں اس کا پورا ایک اسم کا نصاب دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. پھر وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے, لیئرز کو, رنگوں کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہے نا آنکھ والے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. لیکن دیکھنے کے لیے پھر آپ کو کودنا پڑے گا, محنت کرنی ہوگی, ارادہ. ہاں, پھر 7 سال کے لیے آپ سمجھ لو کہ ایک مخصوص وقت کے لیے آپ بونڈ ہو. آپ دنیا میں کہیں بھی ہو, کہیں بھی سفر کرو, کہیں بھی جاب کرو, کہیں بھی نوکری کرو, کہیں بھی کاروبار کرو, کہیں بھی پروان چڑھاؤ, لیکن آپ 7 سال کے لیے اپنا آپ کو نصاب کی نیت کر کے آپ کریں. آپ کو زندگی میں کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ مطلب بظاہر تو یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کے باقاعدہ طور پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کا نصاب ادا کیا جائے 1 سال تک تو انسان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے منزل بڑھتے 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 7واں آسمان تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اس کی منزل ہے. اب لوگوں نے تو اورا کو وہ ہلکا لیا ہوا ہے.
خیر اللہ عز و جل کرے کہ یہ جو آج کا سبق ہے اس کا جو مغز ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے. اس میں پیغام کیا جائے. دیکھو نا، اب اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں اور قسم کھا کے بتایا ہے. کتنی قسمیں یاد فرمائی ہیں. سبحان اللہ. کہ والتین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. بلد الامین. سبحان اللہ. قسم تین کی، زیتون کی، طور سینا کی اور امن والے شہر کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہتر، بہت احسن انداز سے بنایا. پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے اسے پھر جانور سے بدتر پھینک دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مطلب کہ جو انسانیت میں رہے انہوں نے وہ مقام اعلیٰ پر ہے، انسانیت کی معراج کو پہنچ گیا. اور جو اس اسفل سافلین پر آ گیا، انسانیت سے جو گر گئے وہ پھر مقام اسفل پہ چلا گیا. اللہ اکبر. اللہ. ایک مقام اعلیٰ ہے جو اوپر کی طرف سفر کرتا ہے، سبحان اللہ. اور ایک مقام اسفل ہے جو زیر زمین سفر کرتا ہے. اب یہ دیکھو، زیر زمین بھی 7 ہے اور زیر آسمان اعلیٰ بھی 7 ہے. 7 ہے. ہفتے کے دن بھی 7 ہیں. ہاں، اور مطلب 7 کے عدد میں تو اتنے راز ہیں پوشیدہ ہے باقاعدہ طور پر. کہ مطلب صرف لیکن سفر کے لیے آپ کو سواری چاہیے ہوتی ہے، سواری چاہیے ہوتی ہے. اور سواری میں نے آپ کو بتایا. اب آپ اس سواری کو پہلے تسخیر مسخر کریں گے تو اس پہ سوار ہوں گے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور سواری تو آپ نے بتا دی. اب وہ کسی کو کار، بہترین والی کار لے کر دی جائے کہ یہ پکڑیں چابی جناب. صحیح. اب وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس کو چلانا آتی ہو تو وہ چلائے گا. بالکل نہیں آتی ہو تو اس کے لیے بیکار ہے. جی. اور اگر جو ہے نا وہ ایسی، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہر شخص کو جستجو اور شوق اور جنون ہے. جستجو، شوق اور جنون ہے جبھی تو کامیاب ہے. جبھی تو کامیاب ہے. اور جس کو صرف شارٹ کٹ چاہیے تو وہ کامیاب نہیں، بلکہ وہ مطلب وہ ایسے مثال ہے اس کی کہ اس نے چابی گھمائی، پتہ چلا کہ یہ ریس ہے، یہ بریک ہے. اس نے ریس دی اور جو ہے وہ سنبھالنا نہیں جانتا تو وہ کہیں ادھر ادھر نقصان کر جائے گا. نہیں، یہ مثال دنیاوی ہے، لیکن روحانیت میں تو ظاہر سی بات ہے اس کا رفیق اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. رفیق. سبحان اللہ. بس. مطلب وہ رفیق سے محبت، وہی ابتدائی بات آ گئی. ہاں، محبت سے یاد آیا کہ عمل موہنی طیبہ سبحان کیا ہے اللہ. یہ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت اور محبت، اس جو اورا ہے اس کی بنیاد بھی محبت پر ہے، اور محبت کے رنگ جو ہے وہ محسوس کرتا جائے گا اور جذب ہوتے جائیں گے، رنگتا جائے گا. سبحان اللہ. جس رنگ میں چاہے اپنے آپ کو رنگ لے، سب رنگ اسی کے ہیں. سبحان اللہ. رنگ سے گھل گئے سماعت میں، اس کے لہجے میں ایسی سرگم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب ہم آتے ہیں عمل موہنی طیبہ پر. حضور بالکل موہنی طیبہ کا میں نے عرض کیا تھا آج آپ سے کہ موہنی طیبہ کا کچھ ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ موہنی ہے کیا. موہنی کیا ہے؟ موہنی کے معنی کیا ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں پھر مطلب پورا سمجھ میں آ جائے گا. موہنی بیسیکلی سنسکرت زبان کا لفظ ہے. صحیح. پہلا لفظ یہ 2 اس پہ مشتمل ہے، ایک موہ اور ایک نی. موہ یعنی محصور کرنا، میم واو ہے، موہ یعنی محصور کرنا. سبحان اللہ. یعنی کہ چاروں طرف سے گھیرے میں لینا. صحیح. کسی کو گھیر لینا، چاروں خانے چت کر دینا. صحیح. صحیح. چاروں خانے چت کر دینا اور اس کو پورے طریقے سے گھیر لینا. صحیح. اور نی، اس کا مطلب قابو کرنا، مسخر کرنا. پہلے حصار کر کے قابو کر لینا، تسخیر اپنے اس میں بس میں کر لینا. سبحان اللہ. اب موہنی کیا ہے کہ کسی کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے، کسی کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے، دل کو
اپنی طرف کھینچنا یعنی کہ مائل کرنا، اس مائل، عمل کو عمل موہنی کہا جاتا ہے، عمل موہنی اس کو کہتے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور یہ شخصیت سے بھی ہوتا ہے۔ ہیں۔ اچھا، عمل سے بھی ہوتا ہے اور شخصیت سے مراد شخصیت سے بعد جیسے کوئی شخص بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ مقناطیسی طاقت کسی اب میں وہ جب وہ ہوتی ہے، بولتا ہے تو دل کرتا ہے وہ بولتا رہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے، وہ ہر کسی کو مسخر کیے ہر جاتا ہے۔ کسی کو مسخر کیے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یار، جب یہ شخص بات کرتا ہے، جب یہ شخص آتا ہے تو یہ سب کو ایک سناٹا سا طاری ہو جاتا ہے اور سب کو مسخر کر لیتا ہے، کوئی اگر اس کو بولنا بھی چاہے تو نہیں بول پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ عمل کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ عمل کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے اس کو موہنی کا عمل کہتے ہیں، یعنی کہ حب کے لیے، محبت کے لیے، کسی کو زبردستی اپنے قابو میں کرنا۔ زبردستی، ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب کوئی نہ مانتا ہو اس کو بھی تسخیر کرنا، مساخر، موہنی کا لفظ ہی یہی محبت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ایک جانور جو کہ بدکا ہوا ہو اس کو قابو کر وہ لینا، ایک الگ ہے۔ مطلب اس کو قابو کر کے باندھ دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ زبردستی سے مراد یہ، ایک تو بالکل ہوتا ہے- بالکل بالکل بالکل۔ ایک تو اب ہے میاں بیوی کی محبت میں بھی یہی عمل ہے، زبردستی تو میاں بیوی کی محبت میں ہو سکتا ہے۔ صحیح، اب مطلب جیسے نا مثال کے طور پہ شوہر ناراض ہو گیا، بیوی ناراض ہو کے چلے گی، لیکن وہ اس کے نکاح میں، اب وہ چاہتا ہے کہ زبردستی وہ اس کے قابو میں آئے۔ ایک ہوتا ہے خود پیش کرنا، ایک ہوتا ہے کہ پیش نہیں کر رہا، چل بھائی آ جا۔ آ جا، صحیح، مطلب زور سے، زبر کے ساتھ، جبر کے ساتھ اپنے اختیار میں کرنا۔ اختیار جیسے ماں نہیں باپ کرنا۔ اپنی اولاد کے لیے کریں، یہ زبردستی جبر ہے کہ سالہ یہ کیوں نافرمان ہو رہا ہے، کہاں بھاگتا پھر رہا ہے، کس کے چکر میں ہے، صحیح، غلط راستے پہ جا رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، غلط لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، تو زبردستی کریں گے نا قابو، مطلب جبر کے ساتھ، ٹریپ کرنا ہے اس کو، ٹریپ کرنا، زبردستی جبر کے ساتھ کرنا، اس کو شکنجے میں کرنا۔ شکنجے میں کرنا۔ تو موہنی کا مطلب یہ بنتا ہے محبت، سبحان یعنی کہ محبت کے ذریعے اپنے شکنجے میں کرنا، سبحان اللہ، سبحان اس کو موہنی کہتے ہیں۔ اس کو موہنی کہتے ہیں۔ تو یہ موہنی طیبہ کیا ہے؟ یہ موہنی طیبہ یہ بیسیکلی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے یہ سمجھ لیں کہ پاکیزہ محبتوں کو ملانے کے لیے، یہ بڑی پیاری بات کی، پاکیزہ محبتوں کے لیے۔ پاکیزہ محبتوں کے لیے، سبحان اللہ، یہ آپ نے حوث کے لیے نہیں ہے، یہ ورنہ برباد کر دے گی یہ۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر۔ جتنی جمالی ہے اس سے کئی زیادہ جلالی بھی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ ایک دن کرو ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں، لیکن حضرت آپ نے کیا ہی پیاری بات، مطلب لوگ گھنٹہ گھنٹہ سمجھا رہے تھے، آپ نے ایک جملے میں سب بیان کر دیا کہ یہ عمل ہے پاکیزہ محبتوں کے بے لیے۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ اور اس کی پورے ترتیب و طریقہ کار ہے۔ اب دیکھو نا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کسی سے محبت رکھتا ہے، صحیح، لیکن وہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاکیزہ محبت ہے۔ ہاں، صحیح، اب ایک عورت ہے، وہ کسی مرد سے محبت کرتی ہے، صحیح، یہ پاکیزہ ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس سے۔ ارادہ نکاح یہ پاکیزگی ہے۔ ہاں، جی، تو اس کے لیے یہ عمل ہے خاص، لیکن یہ 36 دن میں مکمل ہوتا ہے شاہ صاحب۔ 36 ڈیز۔ ہاں، اور 36 دن میں مکمل ہوتا ہے، اور 36 دن میں جو نا وہ خود زندگی بھر دعائیں دے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دن میں کر لو یہ ہو جائے گا، 2 دن میں کر لو یہ ہو جائے گا، 3 دن میں یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ چراغ جلا لو یہ ہو جائے گا، وہ جلا لو یہ ہو جائے گا۔ عمل کو اگر تکرار کے ساتھ مکمل طور پہ مکمل کیا جائے اور ایک خاص دن میں، اور 36 بالخصوص 36، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں عدد بھی عروج کا یہ میں نے بتایا دنیاوی میاں بیوی کی محبت کے لیے، یا رشتے کی محبت کے لیے، یا شادی کی محبت کے لیے۔ صحیح، جیسے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے نا، سبحان الذی خلق الازواج، سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے یہ۔ اچھا، سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے یہ آیت نہیں پڑھنا، میں نے ایک مثال کے لیے سمجھایا ہے آپ کو۔ صحیح،
सुभान अल्लाह से खलक़ल अज़वाज से लेके यालमून तक 36वीं आयत बनती है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अच्छा, इसकी तरतीब क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है? अच्छा, ये रूहानी मौलिज भी कर सकता है, किसी के लिए, किसी के लिए नहीं। मकसद इसका ज़कात अदा कर ले, जब उसके बाद कोई पेशेंट आए, कोई मरीज़ आए हुक्के काम के लिए, उसको करके दे सकता है। अच्छा, पहले वो अपने लिए खुद भी पढ़ ज़कात ले। अदा कर सकता है और दूसरों के लिए भी कर सकता है और अपने लिए भी कर सकता है, और आम लोगों के लिए भी है ये बिल्कुल आम लोगों के लिए है ये। अवाम के लिए है। मोहनी का तो आपने बता दिया, तय्यबा का बताया आपने एक मतलब कि ये पाकीज़ा, तय्यबा का मतलब क्या है? पाक। ख़त्म हो गई बात। पहला तो ये कलमा पाकीज़ा मोहब्बत के लिए है। तय्यब माने पाक, ये पहले बचपन में हम पढ़ते थे ना। हाँ, मोहनी तय्यबा पाक। वैसे तो तय्यबा का मतलब यही है या इसमें कोई जो है ना ख़ास अमल है इसका, अमल है तय्यबा का? तो मतलब पाक और ये रिश्तों अमल को कलमा जोड़ने तय्यबा के से लिए। जुड़ा हुआ है। कलिमा तय्यबा से जुड़ा हुआ है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शाह साहब कमाल का अमल है ये। कमाल। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब वो 36 दिन पढ़ेगा तो कहेगा कमाल कर दिया हुजूर, हाँ, कमाल। हाँ, हाँ, कमाल। अच्छा, इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई परहेज नहीं है, हाँ, कोई तरक नहीं है, कोई जलाली नहीं है, कोई जमाली नहीं है। परहेजगारी है बस। परहेज़गारी तो हर हाल में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस। नमाज की पाबंदी, जो सौम व सलात की पाबंदी, बिल्कुल, वो तो रखते हैं लोग। ज़िक्र व अस्कार और ज़िक्र। बस बस बस। अमल क्या है? अमल भी आप ही पढ़ें। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहनी तय्यबा। बिस्मिल्लाहि उल्फत का हिसार, ला इलाहा इल्लल्लाहु बुजुर्गुन व जब्बारुन। बुजुर्ग होगा यहाँ पर, हाँ। बुजुर्गुन कर दिया इन्होंने। अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, बुजुर्ग व जब्बारुन, ला इलाहा इल्लल्लाहु गफूरुन व गफ्फारुन, ला इलाहा इल्लल्लाहु करीमुन व सत्तारुन, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ुलां इब्ने फ़ुलां, अच्छा, फ़ुलां इब्ने फ़ुलां के बग़ैर हो बेकरार, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ुलां इब्ने फ़ुलां को जल्दी हाजिर करो, बिहक़्क़ इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, अब लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है अवाम में कि फ़ला इब्ने फ़ला में, फ़ला बिन्त फ़ला में नाम किसके आएंगे? हाँ, तालिब का पहले आएगा या मतलूब का ये पहले अब आएगा? इसकी तरतीब आप बताएं या ना मैं बताऊं? आप हुकुम हज़रत बताएंगे आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहि उल्फत का हिसार, ठीक है। जब हम यहाँ पर आएंगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ला इब्ने फ़ला, ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ला इब्ने फ़ला और फ़ला इब्ने फ़ला के बग़ैर हो बेकरार, तो पहले आएगा मतलूब, सही। फिर आएगा तालिब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और फिर आखिर में आएगा मतलूब। सुभान अल्लाह। मतलब ये जितने भी हैं उसमें मतलूब सबसे पहले उमूमन आता है अमूमन आता है कि वो जैसे कहते हैं ना, तालिब व मतलूब का नाम लिख दें तो पहले तालिब के लिख देते हैं। नहीं, पहले वो मतलूब आएगा, यानी कि जिसको आपने हासिल करना है सही, पहले उसका नाम आएगा। अब लोगों को मतलूब भी नहीं मालूम, जो आपका आम मतलब आवाम हो, को। हाँ, जो मतलब हो, मतलब वो। जो जिसकी मतलब तलब से हो। मुराद की जिसकी तलब हो, जिसके लिए करो। महबूब, हाँ, एक है मुहिब, मोहब्बत करने वाला, एक महबूब है जिसकी आप मोहब्बत चाहते हैं। पहले नाम आएगा जिसके लिए किया जाएगा, ये चीज़ ठीक है, फिर अपना नाम आएगा, सही। और फिर आखिर जो फला इब्ने फला है वहाँ हाजिर कर पे दो, मतलूब का नाम आ आएगा। जाएगा। सुभान अल्लाह। ये अमल पूरा है। अच्छा, इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये है कि 36 रोज़ का ये अमल होगा और 9 चंदी जुमेरात से इसको शुरू करेंगे, ठीक है, और 360 मरतबा पढ़ना है। 360 मरतबा पढ़ा जाएगा, 36 रोज़ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर एक सवाल है बिल्कुल, कि जिस तरह आमिल को मुआलिज ने अब ये पढ़ना शुरू किया है अपने, वो फला इब्ने फला हटा देगा, वो क्या करेगा? वो हटा देगा ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला पढ़ेगा, फिर वो फुला नाम नहीं लेगा। अगर ज़कात अदा करेगा तो नाम नहीं लेगा, फुला इब्ने फुला ही और कहेगा। अगर नाम लेगा तो भी किसी मकसद के लिए पढ़ेगा। सुभान अल्लाह।
اور اگر کوئی یہ اچھا 360 مرتبہ روزانہ 36 روز پڑھنا ہے 360 ٹائمز 36 ڈیز. بالکل. وقت رات کے وقت کوئی بھی مقرر کر لے. وقت اور جگہ مقرر کرنا ضروری ہے. اگر کر لے گا تو اچھا ہے, نہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پڑھے پابندی کے ساتھ. مطلب وہ اس کو فجر میں وقت مل رہا ہے, فجر پڑھ لے. نہیں, عشاء سے لے کے فجر کے درمیان پڑھنا ہے. رات اندھیری میں, اندھیری رات میں پڑھنا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ خیال رکھنا شاہ صاحب کہ اس میں لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں آسانی ہے, اور ایک خاص بات, اگر جس شخص کے لیے کیا جا رہا ہے وہ شخص اس کے لیے بہتر نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہوگا, تو یہ گیپ آ جائے گا, تو عمل میں ہوگا, مکمل نہیں ہوگا. اچھا, جبھی تو موہنی ہے. موہنی مطلب وہ اگر عمل کامیاب نہیں ہونا تو وہ مکمل کر ہی نہیں سکے گا. نہیں کر سکے, اور جس نے مکمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. ہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 36 روز دیکھیں, 37 روز مجھے کال کرنا انشاءاللہ. اور یہ کہنا کمال کر دیا آپ نے. ہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ عمل ہے, اور اگر اس عمل کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے, جیسے ہماری بہنیں ہیں 40 دن پراپر نہیں ان کو ملتے, یا 36 دن پراپر نہیں ملتے, بیچ کے جو ایام ہیں ان میں وہ عمل چھوڑ دیں گی. عمل چھوڑ دیں گی, اور پھر جب شروع کریں گی تو وہیں سے شروع کریں گی جہاں سے چھوڑا تھا, جہاں سے منقطع ہوا تھا. جہاں سے منقطع ہوا تھا. جیسے 4-5 دن ہوئے, 5 دن کے بعد وہ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, اب وہ دن گزاریں گی, اپنے دن گزار لیے, نماز پڑھیں گی عشاء کی, عشاء کے بعد پھر چھٹے دن سے شروع کریں گی. اور اگر کسی کو کسی بھی وجہ سے گیپ آ جاتا ہے, اب وہ ابتدا کرے گا؟ نہیں, پھر کرے نا, پھر کرے ہی نہیں. ہاں. وہ چاہ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی, بخار ہو گیا تھا یا کوئی مسئلہ آ گیا تھا, اب میں دوبارہ ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ کر لے, پھر دوبارہ گیپ آ جائے گا, یا اللہ چاہے تو مکمل ہو جائے گا. جس کو 3 دفعہ گیپ آ جائے پھر وہ نہیں کرے, پھر نہ کرے, پھر کرے ہی نہیں. ہاں, 3 دفعہ ٹرائی کر لے. صحیح. 36. 3 دفعہ دستک دے, جواب نہ آئے تو بس, تو پھر استغفار پڑھے, استغفار پڑھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ وہ اس چیز کی طلب کر رہا تھا جو اس کے حق میں نہیں تھی. اللہ اکبر. حدیث ابتدا میں سنائی تھی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار, کہ بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اور اب وہ اس کے لائق نہیں ہوا تو بہترین دعا استغفار ہے. سبحان. یہ عمل نہ ہونے کو ہونا کر دیتا ہے, انہونی کے لیے ہے, نہ ہونے کو ہونا کر دیتا ہے, انہونی کے لیے ہے. بالکل, یہ عمل موہنی. ہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور خیر اس کا خیر بہت آسان آپ نے ترتیب بتائی ہے, تو اس میں کوئی سوال کوئی بہت زیادہ جتنے بھی بنتے تھے خیر میں نے آپ کو عرض کیے ہیں. اگر طب کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھ لیا جائے تو. بالکل. حضور آپ نے کل ایک چیز, ایک ارشاد فرمایا تھا کہ یاد کرانا. اب میں بھول گیا. آج پھر یاد کرانا؟ نہیں, میں بھول گیا. سبحان اللہ, سبحان بھائی اللہ. آپ مجھے یاد دلا دینا. صحیح ہے. حضور کو یادداشت کے لیے عمل بتا دیں. یادداشت کے لیے ابھی ہم خود بھول گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور خیر میں میاں صاحب کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوا تھا, انہوں نے مجھے ایک نسخہ بتایا. نسخہ تو میں بتا دیتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ بیان کر دیں. نسخہ بتایا انہوں نے تو میں بھول گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں بتا تو دیتا ہوں, تم سید ہو, بتا دیتا ہوں, لیکن ہمارے استاد دوبارہ جب ہم جاتے تھے کہ ہم بھول گیا تو کہتے تھے جاؤ, ہمارے لیے نہیں ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا حضور ایک کام کریں, وہ عمل بعد میں بتائیے گا, پہلے یہ بتائیں کہ یادداشت رکھنی کیسے ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ عصر کے وقت 7 بادام بھگو دو, عصر کے وقت 7 بادام بھگو دو, اور رات کو سونے سے پہلے ایک بادام کو 2 منٹ تک چبانا ہے, ایک پورا ہو تو دوسرا لینا ہے, اور وہ اس کا چھلکا اتار کے. بالکل, تو میں بہت فائدے مند ہے. اچھا, میں نے کیا حضور ایسا, تو میں بھگونا بھول جاتا تھا یا کھانا بھول جاتا تھا. نہیں, یہ کریں, اور پھر ایک کام اور کریں اس کے لیے نا, جب 7 بادام بھگو دیں نا, جی ٹھیک ہے, جب کھائیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد رکھیں. چباتے ہوئے مطلب ذہن میں, دماغ میں, دل ہی دل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور کوئی اور یادداشت کے حوالے سے؟ یہ بہترین عمل ہے آپ نے جو بتایا.
سبحان اللہ. ہاں باقی یہ کہ صبح نہار میں کوشش کرا کریں، اگر آپ شوگر پیشنٹ نہیں ہیں، آپ بچوں کے لیے کرنے جاتی ہیں تو سیب کا مربع کھلائیں. سیب کا مربع یادداشت کے لیے یادداشت کے لیے، دماغ کے لیے، دل کے لیے بہترین ہے. اور ٹونک بھی بہترین ہے، بہترین آئرن کے لیے بھی. آئرن کے لیے بھی بہترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور گردے کی پتھری کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. گردے کی پتھری کے لیے سب سے بہترین ہے سنگ سر ماہی. ٹھیک ہے، لیکن یہ پتھر ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو کوٹا جاتا ہے، اس کو کھرل کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل فائن کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں ذرا سا بھی ذرہ نہ رہے. اس کے بعد پھر اس میں گھوکرو، یعنی کہ آپ نے اس کا ریشو میں بتاتا ہوں، ریشو آپ لکھیں. گھوکرو پہلے لکھ لیں سارا، میں سمجھا دیتا ہوں. سنگے سر ماہی، جوکھار، ٹھیک ہے، تخم کانسنی، ٹھیک ہے. گھوکرو آپ نے لینا ہے 10 تولہ، سنگ سر ماہی لینا ہے آپ نے 5 تولہ، جوکھار لینا ہے آپ نے 5 تولہ اور تخم کانسنی لینا ہے آپ نے 5 تولہ. اس کو صفوف بنا لیں، پورا ملا لیں. اور آپ نے اس کو، ایک ہوتا ہے ٹی اسپون، ایک ہوتا ہے ٹیبل اسپون. آپ نے ٹی اسپون لینا ہے اور ہاف سے 1/4، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ہاف اور ایک ہوتا ہے ہاف کا ہاف، چوتھائی حصہ، وہ کھا کے پانی پی لیں. اور یہ خالی پیٹ کھائیں اور کوشش کریں کہ خربوزے کا استعمال کریں. خربوزہ فائدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن کل والی بات مجھے یاد آ گئی خربوزے سے، لیکن کاٹ کے استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. پھنسے گا نہیں پھنسے گا نہیں انشاءاللہ. سبحان اور خربوزہ گردے کے لیے بہترین ہے. سبحان اللہ. اچھا اچھا خربوزے، بعض تو خربوزے کو چھلکے کے ساتھ کھانے کا کہتے ہیں جی اگر پتری ہو تو. پتھری ہو، اور بعض تو کہتے ہیں بس جوسر میں ڈالو اور گھما دو. جو ہاں پہلے دھو لو، صاف ستھرا کر لو، جی. اس کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے اس کو جوسر میں چھلکوں سمیت ڈال دو. اس کا گودا بھی. ہاں ہاں ہاں، اس کے بیج بھی فائدہ مند ہیں. جی وہ پیشاب تخم خربوزہ. صحیح. اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں ہمارے پاس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہاں اگر صحیح طریقے سے اگر ہم ان کو سمجھ لیں نا تو انسان کبھی بیماری نہ پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور عورتوں میں رحم کی رسولی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. عورتوں میں رحم کی رسولیاں جو رحم میں آ جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، بیسیکلی یہی وہی غدود ہوتے ہیں جو بڑھ جاتے ہیں، تھیلیاں بن جاتی ہیں. اس میں بعض پانی کی ہوتی ہیں، بعض خون کی ہوتی ہیں اس میں. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے ابہل لینا ہے. کیا؟ ابہل. الف با ہا لام. ابہل لے لیں، 100 گرام لے لیں، اس کو پسوا لیں، اس کے کیپسول بھروا لیں اور ایک کیپسول صبح شام استعمال کریں. حضور یہ دونوں میں فائدہ کرے گی؟ دونوں میں فائدہ کرے گی. اعصابی اس کی خاصیت عضلاتی، بالکل سسٹ ہو، کمپلیکس سسٹ ہو، بالکل سسٹ کے لیے فائدہ کرے گی. سسٹ ہو، کمپلیکس ہو یا فائبرائڈ ہو، ہاں فائدہ کرے گا. یہ فائدہ کرے گا. بالکل فائدہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب ہر اس میں، ہر مزاج میں بھی فائدہ رہا ہوگا. تو یہ کتنا عرصہ کھانا چاہیے؟ یہ تقریباً 1 مہینہ تو کھائے. 1 مہینہ صبح و شام. اور پھر ٹیسٹ کرائے، رپورٹیں کرائے. آدھے گرام کا کیپسول ہے؟ ہاں نہیں 500 ملی گرام. وہی آدھا گرام. ہاں آدھا گرام ہو گیا. صحیح. تو حضور اس میں کوئی پرہیز؟ ترش چیزوں سے پرہیز کرے. صحیح. اور گرم چیزوں سے پرہیز کرے. تھوڑا سا اعصابی ہو تو چاولوں سے پرہیز کرے. صحیح. سبحان اللہ. وہ گٹھلیوں کا، جسم میں گٹھلیاں جو ہو جاتی ہیں، اس کا روحانی طبی علاج؟ جسم کے اندر گٹھلیاں جسم کے اندر گٹھلیاں پڑ جانا، بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے، یہ میرے گلٹی کی چیز کی آ گئی ہے، اور مختلف پورے جسم میں گلٹیاں ہونے لگتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ ایک چاقو یا ایک چھری لیں اور اس کے اوپر سورہ ناس پڑھیں 7 مرتبہ. اور جیسے یہ چھری ہے، آپ نے 7 بار سورہ ناس پڑھی، ایسے دم کیا اور ہلکے ہلکے سے اس پہ آپ نے پھیرنا ہے کہ جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے.
چھری سیدھی دھار والی جگہ؟ ہاں دھار والی لے لیں, دھار کے پچھلے حصے سے پھیر لیں. اگر دھار بہت زیادہ ہو الٹی چھری پھیر لیں, اس کے اوپر سے 3 دفعہ 7 دفعہ پھیر لیں, گلٹی تحلیل ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ لاہوری نمک کے ڈلے لے لیں 7. لاہوری نمک, ٹھیک ہے, اور ایک ڈلی پر 7 بار سورہ ناس پڑھ کے اس نمک کی ڈلی کو اس کے اوپر پورا ملے, رب کریں, جو گلٹی ہوتی ہے نا اس کے اوپر, یا جس میں جہاں جہاں گلٹیاں وہاں اس کو مس کریں. صحیح. اور مس کرنے کے بعد ایک مٹی کا پیالہ لے لیں یا کوئی برتن لے لیں, اس میں پانی ڈال کے اس کے اندر ڈال دیں. جو نمک کی ڈلی تحلیل ہوگی وہاں اس کی گٹلی تحلیل ہوگی, کچھ تحلیل پڑھنا ہونی شروع ہو نہیں. جائے گی. سورہ ناس بتایا نا, صحیح. سورہ ناس 7 بار پڑھنا ہے. اور اگر اور تیز کرنے تو سورہ ناس تکرار کے ساتھ پڑھنے. صحیح. تکرار کے ساتھ, یعنی کہ قل اعوذ برب الناس, ناس ناس ناس, ملک الناس, ناس ناس ناس, الہ الناس, ناس ناس ناس, من شر الوسواس الخناس, ناس ناس ناس. اس طریقے سے ہر میں ناس میں 3 بار ناس پڑھیں گے. ایسے کر لیں, نہیں تو سیدھی سورہ ناس پڑھ لیں. بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں. ایک بار بسم اللہ پڑھے, ہر بار بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جسمانی گلٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. باقی ادرک کا اور دارچینی کا قہوہ پیے. دارچینی اور ادرک کا قہوہ پیے تو یہ فائدہ کرے گا اس کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور, مہروں کے درد کا علاج کوئی بتا دیجیے گا. مہروں کے درد کا علاج. درد کا علاج ابھی میں نے ویڈیو میں کل بتایا تھا نا, آسٹرائٹس کے لیے سورن جان شیریں اور سورن جان یہ تلخ والا. بہترین نسخہ ہے مہروں کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. تو وہ جن کو اگر اس کے لیے وہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیں دوبارہ. سبحان اللہ. کولیسٹرول کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے گا. خوراک, سبحان اللہ. اپنے غذا پہ توجہ دیں. اس کے لیے وہ مشق کی جائے. بالکل. کہ دائیں سے بائیں سر ہلائے. بالکل. جب کوئی کھانے کے لیے بلائے. جی جی جی. کولیسٹرول, بیڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے اور اچھا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں, اور اپنے کھانے میں جو نا لہسن, ادرک اور ہلدی اس کا استعمال بڑھا دیں. سبحان اللہ. نارمل ہانڈی میں اس کا استعمال, نہیں تو اس کا قہوہ بنا کے پی لیں. سبحان اللہ. لہسن کو قہوے میں ڈالیں گے؟ نہیں, اگر قہوہ بنانا ہے تو قہوے میں آپ نے ادرک لینا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, دارچینی لینا ہے. جی. پودینہ لینا ہے. اس کا قہوہ بنانا ہے. جب تیار ہو جائے تھوڑے 2-3 ڈراپس لیموں کا ڈالنا ہے. سبحان اللہ. اور وہ استعمال کر لیں, لیکن کھانے میں لہسن کا استعمال بڑھا دیں. سبحان اللہ. یہ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے اور لیے ایک اور بتاتا ہوں کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے بہترین نسخہ. جی. جو ہم لوگ ایسی کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, تو ہمارے ایک پیر بھائی آ گئے, تو انہوں نے اپنی رپورٹ دی, کہا کہ پاپا کہ وہ یہ نا میاں کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. اچھا, کولیسٹرول بڑھا ہوا, فیٹی لیور بھی؟ ہاں 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 ہاں, سب کے لیے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو کھانا تو کھاؤ. تو کہا میرا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اتنا, اور آپ بولو کھانا کھاؤ. سبحان اللہ. تو خیر کھانا کھانے لگے, تو پاپا نے مجھے کہا جاؤ لہسن لے کر آؤ. لہسن کا جوا چھیل کے میں نے رکھ دیا. تو پاپا نے کہا جب تم یہ دیکھو کہ 2-3 لقمے اور لوگے اسٹاپ کر دینا. کہا ٹھیک ہے. وہی لہسن کا جوا اس کے لقمے میں رکھا اور سو کھا, سالن میں جو بھی ہے اس پہ لگا کے پورا چبا اچھی طریقے سے وہ کھا لے. صحیح. کھا لیا, 1-2 لقمے اور لیے, پانی نہیں پینا اب آدھے گھنٹے تک. سبحان اللہ. آدھے گھنٹے تک پانی نہیں پینا. اور اس طرح تو نے پورے مہینے کھانا ہے کھانا. سبحان اللہ. جب کھانا کھائے گا ایک لہسن کی ڈلی آخری لقمے میں, یا آخری لقمے سے 1-2 لقمے پہلے میں رکھ کے کھا لینا, لیکن پانی نہیں پینا آدھے گھنٹے تک. سبحان اللہ. 1 مہینے بعد وہ رپورٹ لے کے آیا تو حیرت کر رہا تھا یہ میری ہی رپورٹ ہے. اللہ اکبر. حضور, خیر کھانے کے آخر میں پانی پینا بھی کولیسٹرول کی بہت بڑی وجہ ہے, فیٹی لیور کی بہت بڑی وجہ ہے. بالکل بالکل. اور اطباء لکھتے ہیں کہ آخر میں پانی پینے سے بہتر ہے کہ وہ زہر پی لے, کہ اتنا نقصان دہ ہے. اب کیا کریں, ہم لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ جو کیمیائی عمل ڈائجسٹو سسٹم جب ایکٹیو ہوتا ہے
تو وہ معدے کے انزائم ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے، بالکل رک ٹھنڈا ہو جاتا جاتا ہے وہ، پھر وہ 5-6 گھنٹے تک کھانا ویسے ہی پڑا رہتا ہے اور تعفن پیدا کرتا ہے. تعفن پیدا کرتا ہے، جس سے اپھارا پیدا ہوتا ہے، بد ہضمی پیدا ہوتی ہے، ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے. اور سب سے بڑا نقصان اس کا ہے کہ اینٹی ہیلیکوبیکٹر پائلوری، ایچ پائلوری، جو کہ السر، وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. بہت نقصان ہے اس کا. وہ بہت نقصان ہے، اس کی وجہ یہی ہے زیادہ تر. اور آج کل تو شاہ صاحب جو اب کیا گئے بندہ، برگر، پیزا، یہ چیزوں نے بھی لوگوں کی صحتیں برباد کر کے رکھ دی ہیں. کولیسٹرول کا برباد کر کے رکھ دی لوگوں کی صحتیں. لیکن وہی ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کہ مطلب وہ بھی کچھ ظلم کرتے ہیں کولیسٹرول، لیکن پھر کھانے والے بھی تو کھاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. حضور خیر، یہ ہمارے جو سوالات ہیں وہ کافی ہو گئے، لیکن وہ کالز کا سلسلہ بھی ذکر کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں. ہاں، کالز 2-3 دن سے لے نہیں رہے ہیں. خیر وہ طب کی ماشاءاللہ آج کل آپ طب نبوی کے جو بہاریں، لوگوں کو دیکھیں یہی تو چاہیے نا، اسی لیے تو جڑے ہوتے ہیں تاکہ فیض ملے. فیض کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ وہ نسخے اور ہیں. کال کے لیے تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا نمبر اسکرین پہ چل ہی رہے، اپنے پاس سیو کر لیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں، انشاءاللہ بات ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور وہاں بھی اگر کوئی رہے تو www.drabdulwajidshazli.com. اس میں ایک آپ نے نیکی کا سلسلہ اس میں ڈالا ہے؟ اس میں مجھے معلوم نہیں، بچوں نے ڈالا نہیں ڈالا. کہ وہ نیکی کا سلسلہ بھی آپ کار خیر تو الحمدللہ ہمارے چاہنے والوں کو معلوم ہی ہے کہ جب وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا کار خیر میں شریک ہوتے ہیں یا افطار میں شریک ہوتے ہیں یا راشن میں شریک ہوتے ہیں تو وہ خود ہی رابطہ کر کے کر دیتے ہیں. لیکن وہ معلوم من تقررا فقررا کہ تکرار کی جائے جس چیز کی، وہ قرار ضرور پکڑ جاتی ہے. اور کسی کو معلوم نہیں ہو تو وہ ذکر کرنے سے معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ وہ مطلب نیکی کا سلسلہ جاری رکھا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا حضور، اگر کوئی آپ کو نیکی کے لیے کچھ ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا واٹس ایپ پہ نمبر چل رہا ہے، میرا بھی نمبر لوگوں کے پاس موجود ہے. وہ جس مقصد کے لیے بھی دینا چاہتے ہیں نیکی میں، وہ دے کر بتائیں ضرور ہم نے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے بھیجیں، تاکہ اس کو اسی کام میں استعمال کیا جائے. یہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، امانت داری ہے، ایک امانت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر، ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. فکر بہت ہوئی، آج ذکر کرتے ہیں. پھر سبحان اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا
الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن بيده كل شيء وإليه المصير هو القوي المتين هو المهيمن العزيز سبحانك يا الله سبحانك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوة في أرواحنا يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر
القادر هو الحق هو 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 القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم نے کی محبت کی باتیں، سلوک کی باتیں اور سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ رہا. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کو جاری رکھے. یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا
یا اللہ والحمد للہ یا رب العالمین.